اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح پنجاب کی سیدھا خبروں کا۔ بھلوال کے موضع بھابڑا میں 4 سال قبل محمد حیات نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی محمد اسلم کے بیٹے ذوالفقار کی ٹانگ میں فائر کر کے اسے زخمی کیا تھا۔ اب بیان نہ دینے پر راستہ بند کر دیا۔ بھلوال میں بھائی نے گھر کا راستہ بند کر دیا، اہل خانہ گھر میں قید ہو کر رہ گئے۔ بھلوال کے موضع بھابڑا میں محمد حیات نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائی محمد اسلم اور ان کے بیٹے ذوالفقار کے ڈیرہ کو جانے والے راستے کو بند کر دیا۔ بچوں اور عورتوں سمیت تمام اہل خانہ 7 روز سے ڈیرہ پر قید ہیں۔ جب کوئی باہر نکلتا ہے تو حیات اور اس کے بیٹے اس پر فائرنگ کرتے ہیں۔ ذوالفقار نے بتایا کہ 4 سال قبل اس کے چچا اور اس کے بیٹوں نے فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تھا، جس کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ محمد حیات نے اپنے حق میں بیان دلانے کے لیے ان کا راستہ بند کیا۔ اسلم اور ان کے بیٹوں نے بتایا کہ پولیس بھی ان کی مدد نہیں کر رہی۔ بچہ میرا بھوکا مار رہا ہے، مال میرا بھوکا مار رہا ہے، نہیں ڈرے نکلنے پوائنٹ پتر سو تے نال اور بھی لوٹے بنڈے بلا لیندا تھنگرے مار دینا۔ جناب میں مسکین ہاں، گنہگار ہاں تے بہت میں دلیل ہاں۔ 3 جو میری نو اندر مکان چ ڈکی رہی ہے، میرے ہاتھ کلمے دی بچے بھوکے رہے، میں جتے ادھر نہ ہوتا میرے للا گلا کر کے میرے بچے تنگ کر دیا۔ پیر کرتا ہے، ہم سارا دن کے ہم بھوکے وہاں بیٹھے تھے، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ممبر قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملک کے خزانے کو لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہوٹہ میں سڑک کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث آج ملک بجلی، گیس اور دیگر بحرانوں کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے بھی پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے اور انشاءاللہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ شباب ملی وزیر آباد نے ریمن ڈیوس کو ممکنہ طور پر سفارتی استثناء دیے جانے کے خلاف ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جس پر ریمن ڈیوس کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اگر ریمن ڈیوس کو جعلی طریقہ سے استثناء دیا گیا تو حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا دی گئی اور 3 بے گناہ پاکستانیوں کے قاتل امریکی دباؤ پر استثناء دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قومی غیرت کی نیلامی کے مترادف ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ قاف کے رہنما غلام سرور خان نے کہا کہ میڈیا ریمن ڈیوس کیس کو ایسی جگہ پر لے آیا ہے جہاں اس کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ قاف کے رہنما غلام سرور خان نے کہا ہے کہ میڈیا ریمن ڈیوس کیس کو ایسی جگہ پر لے آیا ہے جہاں اس کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میڈیا ایک خاص قوت سے لائن لے کر ایسا کر رہا ہے۔ ٹیکسلا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت صوبائی اور مرکزی حکومتیں غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ ریمن ڈیوس نے 3 افراد کو قتل کر کے برا کیا، لیکن 3 افراد کی وجہ سے 18 کروڑ عوام کو کسی مصیبت میں ڈالنا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا نے چیف جسٹس کے معاملے پر ایک مقصد کے لیے کام کیا۔ انہوں نے بعض ٹی وی اینکرز کے نام لے کر کہا کہ وہ پے رول پر ہیں۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری افسروں کو کانٹریکٹ میں توسیع نہیں دی جانی چاہیے تو جوڈیشری کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہاولپور میں انٹر یونیورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل پنجاب یونیورسٹی نے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کو 33 رن سے شکست دے کر جیت لیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اسلامیہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام کھیلی جانے والی اس چیمپئن شپ میں ملک کی 10 یونیورسٹیز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ کا فائنل عباسیہ کیمپس کے گراؤنڈ میں پنجاب یونیورسٹی اور بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا لیے، جس کے مقابلے میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 102 رنز بنا سکی۔ وومن آف دی سیریز پنجاب یونیورسٹی کی کھلاڑی عائشہ قاضی رہیں۔ انہوں نے فائنل میں 71 بالز پر 74 سکور بنائے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور سرگودا کی ٹیمیں تیسری پوزیشن حاصل کر کے چیمپئن شپ میں نمایاں رہیں۔ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی نے جیتنے والی ٹیموں میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی، جبکہ جیتنے والی ٹیموں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ باغ کے بالا علاقوں سدن گلی، درہ حاجی پیر، نیزہ گلی، شیر ودھاڑا،
بھیڈی، ناگاناڑی اور سنگ کے علاقے شدید برفباری کے باعث سخت ترین سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ باغ کے مشہور پہاڑوں گنگا چوٹی، تولی پیر، شیر کیمپ اور دیگر پر اس سال 8 سے 10 فٹ تک برف پڑی، جس سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اور نظام زندگی مکمل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ برف باری سے ضلع باغ کا ضلع حویلی براستہ، لسڈنا اور مظفر آباد براستہ سدن گلی چکار زمینی رابطہ منقطع ہو جانے سے دو طرفہ ٹریفک معطل ہو گئی اور متعدد مقامات پر پھسلن کے باعث گاڑیاں پھنس گئیں۔ علاقے کی عوام اپنی مدد آپ کے تحت برف ہٹا کر راستہ کھلنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث عوام گدھوں اور اپنے کندھوں پر راشن اور ضروریات زندگی کی اشیاء لاد کر لے جانے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، صحت مندانہ سرگرمیاں صحت مند معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگرچہ آج کے پروگرام میں شامل خصوصی رپورٹ میں روایتی کھیلوں کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن اب یہ کھیل ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تعلیم، صحت، ماحولیات، زراعت سے متعلق بھی رپورٹس ملاحظہ کی۔ امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔